حافظ تصدق حسین آف لاہور ٹائم دی بڑی قلت ہے علامہ صاحب 3 منٹ پڑھن دے انہاں دے بعد نہید باز جاگ صاحب 3 منٹ پڑھن دے انہوں تے فوراً بعد جناب عالم باز بٹھی صاحب وہ بھی 3 منٹ پڑھن دے جڑے مومنین باہر کھڑے نے انہاں کے میری گزارش ہے کہ امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آو کہ آپ کے سامنے محقق قدران شہنشاہ خطابت جناب علامہ حافظ تصدق حسین آف لاہور خطاب فرمان دین تو فوراً بعد نہید باز جاگ صاحب وہ بھی تشریف لائے وہ خطاب فرمان دیں اسی طرح ہاں ٹھیک ہے آواز ذرا سی بیٹھو سی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر فخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ یاسین کی 11 اور 12 نمبر آیت تلاوت کی چونکہ ٹائم آپ کو بتا دیا گیا بالکل اسی ٹائم کے اندر ہی بات کرنی ہے دیکھیں اس میں خلاق دو عالم میرے بھائیوں آپ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے دیکھیں جن کا ذکر قرآن میں آ جائے اللہ جانے وہ معتبر کتنے ہیں اور وہ بھی ذکر خیر آپ کا ذکر خیر ہے پوچھا گیا مولا یہ ذکر کے ساتھ خیر کیا ہوتی ہے فرمایا ذکر خیر ہی ولایت علی ابن ابی خوش ہو میرے بھائی حیدری آپ کا ذکر خیر ہے شکر ہے جس کا ذکر خیر ہو سمجھ لو اس نے علی کی ولایت مانی ہوئی اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے دیکھیں لفظ انما کلمہ حصر ہے حصر کے معنی ہوتا ہے ایک دیوار کھینچ لینا دیوار اس لیے کھینچی جاتی ہے نہ کوئی شائع باہر جا سکے نہ کوئی اندر آ سکے اے اللہ تو بھی حصار کھینچتا ہے فرمایا ہم دیواروں کے حصار نہیں کھینچتے ہم روحانی علم کے کھینچ لیتے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما کا ترجمہ ہماری زبان میں ایک ترجمہ یہ ہے سوائے اس کے نہیں معلوم ہوا سوائے اس کے نہیں جب اللہ کہہ دے سوائے اس کے نہیں پھر وہی تو ہے جو اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کہے گا سوائے اس کے نہیں لیکن ہماری اردو نے تھوڑی سی ایک لفظ آسانی کے لیے کہہ دی جس کا ترجمہ ہے بس کبھی سنا ہو بس یہ سوار ہونے والی بس نہیں جہاں دم ختم ہو جائے پھر اسے بس کہتے خدا جانے ولایتی کون سا کمال ہے اللہ فرما رہا ہے بس رسول سے کہہ رہا ہے بس
میرا حبیب سوائے اس کے نہیں بس تنذرو میرا حبیب تو تنذرو کے معنی ہے انذار سے ہے انذار کے معنی ہوتا ہے ڈرانا یہ تھوڑی جگل ذرا بالکل لمبی چوڑی نہیں انذار کے معنی ڈرانا تنذرو میرا حبیب تو ڈرانے آیا ہے جو ڈرانے آئے اسے نذیر کہتے ہیں ہائے ہائے جو نذیر کے ساتھ خوشخبری دینے والا آئے اسے بشیر کہتے ہیں جہاں بھی اللہ نے نذیر کی لفظ کہی وہاں بشیر ضرور کہا تاکہ ڈر کے ساتھ پھر خوشخبری آ جائے تاکہ ڈر ختم ہو جائے اب میں جملہ کہوں اے اللہ اے نذیر کے ساتھ یہ خوشخبری کیوں دی فرمائے جتنی ہی ڈرو اگر ولایت علی ہے پھر خوشخبری ہے نا ایک اور نہیں فرما رہا ہے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے حیدری خوشخبری ہے انما تنذرو میرا حبیب اب ترجمہ یہ کیا نا لوگوں نے ہماری مفسرین نے جو اس وقت موجود ہیں کہ اے رسول تو ڈراتا ہے رسول تو ڈرانے آیا ہی ہے اور آیا صرف گجرات کے لیے نہیں پاکستان کے لیے نہیں عالمین کے لیے آئے ہوئے 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 میں جملہ کہوں خدا جانے مخاطب جس کے عالمین ہوں اور ڈرانے والا اللہ کے بعد ایک ہو خدا جانے وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا یعنی غور نہیں فرما رہے عالمین کو ڈرانے آیا ہے رسول ایک دو کو نہیں کتنے عالمین ہیں 18,000 عالمین ہیں ان کو ڈرانے کے لیے ایک کو بھیجا ایک کو چونکہ اس ایک کا اس لیے ایک ہونا ضروری تھا کہ اسے اللہ نے خاتم بنانا تھا خاتم کے معنی اب نبوت ختم آگے ولایت جاری خاتم بنائے ایک کو بنا کے خاتم بنا کے بھیجا اب اسی رسول کو اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب انما کلمہ حاصر لگایا ذرا غور کرائے سی یہ مفسرین نے غور نہیں کیا اس جملے میں جلدی سے گزر گئے حالانکہ جلدی میں نہیں گزرنا چونکہ حاصر ہے ایک ہوتا ہے حاصر حقیقی ایک ہوتا ہے حاصر اضافی شادیہ گیا جو بسم اللہ حیدری یا علی انما تنذرو اس کا ترجمہ ہے میرا حبیب تنذرو مانے تو ڈرانے والا ہے تنذرو تو ڈراتا ہے ٹھیک ہے تنذرو تو ڈراتا ہے لیکن انما ساتھ ملا کے اب اس کا ترجمہ کرنا ہے انما حصر ہے حصر ڈرانے میں حصر ہے کیا مطلب ہوا رسول تو ساروں کو نہیں ڈرانے آیا ہائے 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 آیا عالمین کو ڈرانے ہے حیدری ساروں آیا عالمین کو ڈرانے کے لیے ہے لیکن انما لگا کے کہا کیسی بلاغت ہے کہ رسول تو ڈرا سکتا ہے ڈرا سکتا ہے ڈرا سکتا ہے آیا تو ڈرانے ہے نا تیرا ڈرانا ہر ایک پہ اثر نہیں ہوگا اثر اس پہ ہوگا اسے تو ڈرا سکتا ہے من اتبع ذکر جس نے ذکر کی پیروی کی ہے اور نہیں فرما رہا ہے ہائے ہائے ذکر کی کس کی پیروی کی ذکر کی خدا جانے علماء کو پاکستان کے نہیں دنیا کے والوں کو میں کہوں گا سارے کام چھوڑ دیں ذکر ڈھونڈے وہ ذکر کون ہے گل نہیں سمجھ آئی دنیا ہائے 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 دری حیدری یا علی نا تو ڈرا سکتا ہے جس نے پیروی کی پیروی کے معنی نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلے معلوم ہوا کوئی ذکر ہے جو آگے چلے گا اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام پیروی ہے اے رسول تو ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے میں نے یہی کہا کہ آپ کا ذکر ہے آپ لوگوں کا ذکر ہے تو ان لوگوں کو ڈرا سکتا ہے جس نے ذکر کی پیروی کی ہو اس کے نقش قدم پہ چلا ہو وہ آگے ہو اس کے پیچھے پیچھے چلا ہو رسول سے پوچھا گیا مولا ذکر کیا ہے فرمایا ذکر نماز نہیں نماز پڑھی جاتی ہے
خوش ہو پتر خوش ہو. خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے. معلوم ہوتا ہے نماز ہوگی ہی تب جسم علی کا ذکر ہوگا. وہ نمازیں ہی نہیں خدا کی قسم منہ پہ مار دی جائیں. نماز اور ہے علی کی ولایت اور ہے. حیدری علی ولی ہائے 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 علی ولی حیدری. اللہ نے شجرہ کہا لا تقربا ہذہ الشجرہ. انہوں نے گندم بنا لیا ہے. ہائے 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 ہائے. صحیح آپ کے کنے کی جو آنکھیں ہیں نا کنے کے کیا پہ آدھے سنا ایک وجہ سے لفظ ہے. اللہ نے کہا اے آدم و حوا اس شجرہ کے قریب نہ جانا. وہ شجرہ ہی شجرہ نسل امامت. گورے بربار ہے. آدم تو اور ہے امام اور ہے. ٹھیک ہے. اب جناب نماز نہیں. حضور سے پوچھا گیا مولا ذکر کون ہے؟ فرمایا نماز نہیں روزہ نہیں یہ پڑھی جاتی ہیں. اور خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ تو میں جملہ کہہ دوں. انہوں نے بےتابی سے کہا مولا ہم جلدی بتا دو وہ ذکر ہے کون؟ فرمایا یہ دیکھو جو بیٹھا ہوا ہے علی ابن ابی طالب ذکر ہے. خوش ہو بابا. حیدری علی ولی. وہ ذکر کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام. ولایت علی ابن ابی طالب. لیکن تھوڑی سی اگر گفتگو تھوڑا سا میں اسے پھیلا دوں 2 منٹ کے لیے. یہ 11 نمبر آیت میں نے پڑھی. اس سے پیچھے ہے 10 نمبر آیت سورہ یاسین. آپ کو آتی ہے زبانی آنی چاہیے. اس 10 والی سورت میں اللہ فرما رہا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اگے آپ ہی پڑھ گئے ہو نا کچھ تو رہا. ہائے ہائے ہائے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے میرا حبیب ان لوگوں کو ان میں کھڑے ہو کے رہ کے درمیان میں تو ڈرائے نہ ڈرائے یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. وہ گل سمجھ نہیں آئی دنیا کی کہ رسول آیا ڈرانے کے لیے. ایسے لوگ ہیں قرآن کہہ رہا ہے ان کو تو ڈرائے نہ ڈرائے. ڈرائے ابھی ڈرایا نہیں. ڈرائے نہ ڈرائے ایمان نہیں لائیں گے. پھر مان لو انہی لوگوں نے کوئی پہلے کوئی انکار ایسا کیا ہے اب تو ڈرائے نہ ڈرائے. غور نہیں فرما رہے یہ ایمان نہیں لائیں گے. افسوس ہے میں دیکھیں گجرات میں روحانی ضلع ہے ہمارا. افسوس سے کہتا ہوں کہ کسی نے یہاں ذکر کو ظاہر نہیں کیا. وہ کون سا عمل ان نے کیا؟ رسول تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے. ان الذین کفروا سواء علیہم. میں زیادہ پریشان ہو جائیں گے. خبردار یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کوئی ہے نا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ کون سا مقام ہے جہاں انہوں نے کوئی انکار پہلے کیا؟ اس انکار کو کسی نے پورے قرآن جتنے ہمارے اس وقت 11-12 قرآن ہیں ظاہر جو میرے پاس ہیں انڈیا کے ملا کے ساری دنیا کی ملا کے 100 قرآن میرے پاس ہے. خدا گواہ ہے کسی نے نہیں لکھا کہ یہ انکار کب ہوا. گل نہیں سمجھ آئی میرا بابا. اگر وہی انکار میں قرآن سے دکھا دوں پھر تو مان لینا نا بابا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی انکار ہوا. اور وہ انکار 172 نمبر آیت سورہ آراف 9واں پارہ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کوئی ایک اعلان ہوا تھا ہمارے درمیان أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خوش ہو پتر خوش ہو. ڈھونڈے وہ کون ہے اعلان کرنے والا.
ایک قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے عہد لیا، تیرے رب نے، اللہ کہہ رہا ہے رب نے عہد لیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ بول نہیں سکتا، وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی۔ خوش ہو پتر، خوش ہو سے حیدری، خوش ہو، ایسا امام مانو پتر، ایسا مانو، ایسا مانو۔ علی فرماتے ہیں وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ اگر اس کو میں اور جلدی آگے کہہ دوں تو جب عہد لینے والا ہی علی ہے، خدا گواہ ہے میرے قرآن میں تفصیل سے لکھ دیا ہے، پھر مان لو آدم میں روح پھونکنے والا اللہ نہیں، علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو بابا، حیدری۔ نہ اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں روح پھونکوا ہے، اللہ تو میں کہہ رہا ہے، آپ پھونکنا، نہ میں کہہ رہا ہوں یارا سانے دنیا بس بابا ہوگی تیری گل ہوگی ایک دفعہ۔ نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونک دوں، اے اللہ تو تو کمال ہے، پھونکنا کیفیت ہے، تیرے سے منہ سے آواز نکل جائے تو اللہ نہیں رہتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور کیفیت ہمیشہ زوال پذیر ہوتی ہے۔ ابھی میں نے اب ہے نہیں ہے جو شاید زوال پذیر ہو، وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ علی فرماتے ہیں اللہ کی جتنی کیفیتیں ہیں ان میں راضی ہونا بھی کیفیت ہے، ناراض ہونا بھی کیفیت ہے، نفس کی کیفیت ہے۔ جب نفس کی کیفیت ناراض ہونا ہے، راضی ہونا ہے، پھر ضروری ہے جو بھی رضی اللہ ہوگا وہی نفس اللہ ہوگا، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ نے اپنی کیفیات کا مظہر ان 14 کو بنایا، اور 14 میں کمال یہ رکھا کہ 14 میں ان کی اپنی ذاتی کوئی کیفیت رکھی ہی نہیں۔ سیانے بڑھو، سیانے ان میں جو بھی کیفیت ہے اللہ کی، کیفیت اللہ کی ہے، ظاہر ان سے ہوتی ہے۔ کہا یہ وجہ اللہ ہیں، دیکھو اگر یہ راضی ہیں تو پھر راضی اللہ کہہ دو، اگر راضی نہیں تو راضی اللہ، لاکھ کہو نہیں ہوگا، لاکھ کہو راضی اللہ، اللہ ہوگا نہیں نہ ہوگا؟ اب کیا ہمارے کہنے سے ہوگا راضی اللہ؟ آؤ سی صحیح آگے ان سے ہوں بس جلدی ہو رہی تو تھوڑے قصیدے زیادہ سننے سے اے پرچے صحیح بسم اللہ بس چھوڑ دیں بس صحیح عالم زر میں آپ سارے موجود ہیں، میں آپ میں تھا، میں بھی تھا یار۔ افسوس ہے پورے پاکستان کا دنیا والوں نے عالم زر کا پورے قرآن میں ذکر نہیں کیا، بابا ذکر نہیں کیا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ اونچا مکان ہو، بہ جا پتر بہ جا یار، اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے زور سے میں کہوں گا اے عالم زر میں اقرار کر کے آئے ہو علی کی ولایت کا۔ علی فرماتے ہیں جناب آدم نے روح پھونکی، جناب آدم جب اٹھ کے بیٹھے نا، جلسہ میں جانی بھی صرف 5-7 منٹ صحیح کو میں نے وقت اپنا ختم کر دوں گا۔ اے جناب علی فرماتے ہیں میں نے پشت آدم پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ، اللہ جانے اللہ نے ہاتھ کیسا بنایا ہے، ہائے علی کا اثر اللہ کا، ہائے 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 ہائے، اے ید اللہ ہے ید اللہ۔ ٹھیک ہے حیدری اللہ نے نہیں علی نے یار، علی نے بھائی یار خیال کرے بات چلا خیال کرے ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میں اللہ کے ہر کیفیت کا مظہر ہوں، ہاتھ پھیرنا کیفیت ہے، اب نہیں ہے پھر اللہ ہاتھ رکھتا ہے، پھر نہیں ہے تو کنہی کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہے۔ اب اللہ نے کہا کیا کہا، میں علی فرماتے میں نے ہاتھ پھیرا
تو جتنی آپ نسل آدم قیامت تک، او نسل آدم قیامت تک جنہوں نے اولاد آدم نے آنا تھا، ابھی نہ ماں پیدا ہوئی نہ باپ پیدا ہوا. جو بغیر ماں باپوں کے نسلوں کو پشتوں سے نکال دے اسے علی کہتے ہیں. وہ نہیں سمجھ آئی وہ بچڑے، ہائے 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 ہائے، نکال دیا علی نے یا نہیں؟ آپ کو کس کی صورت میں؟ زر کی شکل میں. زر کہتے ہیں چیمٹی کو، چیمٹی کی شکل میں، چیمٹی کی. سارے اس میں نبی، اس میں رسول، اولو العزم رسول، رسول بھی زر میں کھڑے ہیں، علی غیر زر میں نہیں ہے. اب نہیں سمجھ آئی جو انبیاء سے بھی افضل ہو اسے علی کہے. اب ان سے لیا جانا تھا، کن سے نکالا؟ نسلوں سے، پشتوں سے نکالا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، آدم سے نکال لیا ہر شے. میں نے بحث لکھ دی ہے اس کی کہ ساری نسل امامت کا ہر آدمی کا ہر ذرہ پشت آدم میں موجود ہے. ہاتھ پھیرا، سامنے کھڑے ہو گئے. جناب علی نے فرمایا 3 عہد لینے تھے اللہ کی ربوبیت کا، خوش نہیں ہوئی. محمد مصطفیٰ کی نبوت کا. ہن سمجھ آندی بھی اجے دین چلا نہیں، عہد 3 ہیں 2 نہیں، پھر کلمے بھی 2 نہیں 3 ہیں. پہلا عہد کس کا لیا؟ اللہ کی ربوبیت کا. دوسرا عہد لینا تھا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا. تیسرا عہد لینا تھا علی کی بلا فصل امامت کا، اولادہ المعصومین، ان کی امامت کا. 3 عہد، 3 عہد. علی فرماتا ہے پوری دنیا زر کی صورت میں کھڑی تھی، چونکہ عہدوں کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اختیار کا ہونا بھی ضروری ہے. علی فرماتا ہے میں نے ان کے سروں پہ بلا تشبیہ، میری طرف دکھائے سے یہ جملہ بھولنا نہیں، بلا تشبیہ کل عالمین کی نسل پر میں نے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا. جب میرا ہاتھ آخر منزل پر پہنچا، ہر آدمی اپنے اپنے معیار کے مطابق ان 3 عہدوں کو جاننے کے بھی لائق ہو گیا اور صاحب اختیار بھی ہو گیا. شکر ہو گیا، شکر. پہلا عہد لیا گیا اللہ کی ربوبیت کا، سمجھ آندی بھی ہے. دوسرا عہد لیا گیا محمد مصطفیٰ کی نبوت پاک کا. تیسرا عہد لیا گیا کب؟ عالم زر میں. اے اللہ آج عہد لے رہا ہے، کہیں بعد میں گڑبڑ تو نہیں ہوگی نا؟ ہائے 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 ہائے. اللہ نے کہا میں نے خلافت کا مسئلہ ہی حل کر دیا. تیسرا عہد لیا گیا جناب علی کی ولایت، اولاد المعصومین کی ولایت کا. ان تینوں کا جب عہد لیا، سب سے پہلے توحید کا عہد، جلدی جلدی 2 منٹ اور. لیکن الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے رسول نے کہا کالو بلا. ہائے ہائے ہائے، کالو بلا. باعث پر بحث ہے کالو بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے. جملہ کہہ دوں، جس کی ہاں نے رب کو رب بنا دیا اسے آل محمد کہتے. اوئے ہوئے ہوئے، ہاں تو ہمارا رب ہے. محمد النبیکم، محمد تمہارے نبی ہیں، ہاں نبی ہیں. علی امامکم و اولادہ المعصومین ائمتکم کالو بلا. تمام نے کالو بلا کہا، ساروں نے کالو بلا. پھر کہا نبیوں نے، رسولوں نے، ہم نے، تم نے، آپ نے، مسلمان، کل دنیا نے کالو بلا کہا. رسول فرماتے ہیں اے لوگو، ان کہنے والوں میں ساروں نے دل سے نہیں کہا. ان گل سمجھ آنی بھی ہے پترے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے دل سے کہا، دل سے جنہوں نے کہا وہ ہیں مومن. سمجھ آندی بھی ہے بابا. انہوں نے دل سے کہا، اقرار کیا، پوری دنیا کا اقرار آ گیا. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ظاہر تو کالو بلا کہا، دل سے نہیں مانا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے غدیر پر بخن بخن تو ساروں نے کہا.
ہوں سمجھ آ گیا میرا بابا ہے، لیکن دل سے جب اللہ کے پاس اقرار و انکار آ گیا نا، اقرار بھی آ گیا، انکار بھی آ گیا نا، اب اللہ نے، علی فرماتے ہیں اب اللہ نے اسی اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی. خوش ہوا بابا. انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا، انکار میں جہنم بنا، اقرار میں جنت بنی. اب حدیث رسول صحیح ہو گئی، اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے یا علی. اچھا جی، اچھا جی، کر لو یا علی. یا علی. واہ 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 واہ. تم ہو جگت میں سید سرور سید سجا یا علی. نعرہ حیدری یا علی. سمجھ آ گئی جناب. تینوں اقرار رسول فرماتے ہیں اس دن اقرار اور انکار. گل جلدی چونکہ وقت ہو رہا ہے، تفصیل سے میں نے تفسیر میں لکھ دیا، آپ مطمئن ہو جائیں، خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرمایا جنہوں نے وہاں اقرار کیا اس دنیا میں آگے بھول گئے، ہم نے نبی بھیجے ہی اسی اقرار کی یاد دہانی کے لیے. خوش ہو جاؤ پر تو رہے ہوئے، جس کی یاد دہانی کے لیے نبی آئے اسے علی کہتے. یاد دہانی کرائیں گے، جنہوں نے مانا وہ یاد دہانی پہ فوراً مان لیں گے، اور وہ جنہوں نے میرے آج 5 منٹ ہیں سی، جنہوں نے وہاں اقرار کیا وہ رسول کے کہنے پہ یہاں اقرار کر لیں گے، اور جنہوں نے وہاں انکار کیا لاکھ نبی کہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہی منکر ہیں جو عالم ذر میں منکر بنے. ہوں تو خوش ہو ونجو نہ صحیح. میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے کن کو؟ من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی ہے. پوچھا گیا مولا ذکر نماز ہے؟ فرمایا نہیں، نماز تو ہماری پڑھنے کی محتاج ہے، ہم پڑھیں گے تو وجود بنے گا. یہ پیروی ہے، نقش قدم، وہ آگے چلے ہم پیچھے. اس نے کہا مولا روزہ ہے؟ فرمایا نہیں. حج ہے؟ فرمایا نہیں. زکوٰۃ ہے؟ فرمایا نہیں. نہیں کہتے ہوئے پریشان ہو کہتے مولا پھر ہے کیا؟ فرمایا ذکر علی ہے. ہے جنہوں نے علی کی پیروی کی ہے، من اتبع ذکر، جنہوں نے علی کی پیروی کی ہے ان کو ہی تو ڈرا سکتا ہے. جو علی کو مانتا ہے ان کو تو ڈرا سکتا ہے، صرف ڈرا نہیں سکتا. کون ہے وہ جو علی کو مانے گا؟ میری طرف دکھائے سے. ہن بڑی ساری گالیں نہیں سمجھ آئی لوگاں نو، نہیں مفسرین نو سمجھ آئی. دیکھ اللہ کہتا ہے علی کو جس نے مان لیا اسے ڈرا. ذکر کون ہے؟ علی. حالانکہ ہر امام ذکر ہے، ہر امام ذکر ہے، ہر امام ذکر ہے، لیکن 12ویں کا کر دیا وَخَاشَيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. اللہ کہتا ہے میں نے 12ویں کو اسی لیے تو غیب بنا کے، اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا کے. علی کا ماننا، جو بھی علی کو مانے گا جب تک 12ویں تک بھی ترتیب نہیں مانے گا، 6 پہ نہ رکے، 7 پہ نہ رکے، 9 پہ نہ رکے، پورے 12 مانے. جب 12 مانے کیا کر؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ. حبیب اسی آدمی کو اب دنیا میں بشارت دے دے، مغفرتن، کل گناہ معاف. گل سمجھ آئیے تو گل کتنی سستی مل گئی ہے. مغفرتن، تنوین، تنوین جو ہے تعظیم کی بھی ہے اور تنوین تعمیم کی بھی ہے. مغفرتن، ہر گناہ بخشا، ہر گناہ، ہر گناہ، ہر گناہ. جس نے گناہ کو بخشا ہے وہ گناہوں کی تعداد ہر ایک کی جانتا ہے.
معلوم ہوتا ہے گناہ اور ہیں، ولایت علی اور وزنی. فبشر ہو بے مغفرت، ان کو بشارت دے دو مغفرت کی. علی کو مان لیا ہے، کیا دے دو؟ بشارت دے دو. بشارت وہ ہوتی ہے کہ کہنے والے کے چہرے پر خود خوشی کے آثار ہوں. علی نے مسکرا کے کہا مبارک ہو. رسول نے مبارک دی نا. آگے کیا کہتا ہے؟ وَأَجْرٍ کریم. بس وَأَجْرٍ کریم، اجر کریم بھی، اجر بھی ملے گا اور وہ بھی کریم. کریم اور سخی میں فرق یہ ہے، سخی مانگنے کے بعد دیتا ہے، کریم مانگنے سے پہلے دیتا ہے. بس صحیح. میرے 5 منٹ رہ گئے، صحیح ختم. جناب علی بیٹھے مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں، صحابہ بیٹھے ہیں، نام بھی لکھا نہیں، وقت نہیں. اوپر سے پرندے گزرے، پرندے. جو ہی پرندے گزرے نا، جناب علی نے فرمایا، ابان ابن تغلب بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی اگرچہ بعد میں ادھر ادھر ہو گیا لیکن بیٹھا تھا. ابان ابن تغلب، ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. خوش ہویا کہ ایسے امام مانو خدا کے واسطے، اوے مانو اللہ جانے. ان نے سلام کیا. وہ جو دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں ایسے کیا. وہ کوئی پرندے تو اڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سلام کرنے کے لیے کہاں ہوتے؟ معاذاللہ جناب علی کی بات پہ اس نے کچھ طنز کیا. بس ادھر اس نے کہا، میرے علی نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا لو. خوش نہیں ہو رہا. ہائے ہائے حیدری. جناب کمبر نے آواز دی، آواز دی. 28 روح میں سمجھتا ہوں جناب میں نے بحثیں کی ہیں. سارے آ کے جناب علی کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھا نا جناب علی نے دمت ثاقبہ پہلی جلد گھر میں آ جا کے دیکھ لینا لکھاؤ میں ذمہ دار. علی نے فرمایا پرندوں، ان لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، او علی پہ شک نہیں. ہائے 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 ہائے. بتاؤ تم نے مجھے کس سے سلام کیا؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومن. سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. کہتا ہوں پرندو پرندو پرندو، گولائی میں بیٹھو، چاروں طرف جگہ خالی ہے نا، خالی ہے، چاروں طرف بیٹھو، سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم نے کوفہ والوں کو اور آنے والوں کو یہی بتایا ہے سیدھی قطار بنا کے کہ صراط مستقیم ہی علی ابن ابی. ایک منٹ سی آ گئی شام غریبہ. آواز بلند ہوئی ان کے خیام جلا دو، کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا. ایک شخص ہے جس کا نام اخنس لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 آدمی مقرر کیے، چاروں طرف سے کنات کو آگ لگا دو. یہ کہتا ہے میں باہر کھڑا ہوں. آگ لگ گئی. جب کنات جلی تو یہ اندر گیا. خدا گواہ اللہ کربلا کے واقعے کو پردرد خود بنانا چاہتا ہے. جو ہی اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا اس نے؟ باب مصائب ہے. یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جلے ہوئے خیمے سے 4 سال کی بچی نکلی. اللہ کے رب سمجھ جائیں وہ بچی کون ہے جو 4 سال کی ہے. یہ ملعون کہتا ہے کہ اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھے، ایسے قیمتی در کبھی میں نے نہیں دیکھے تھے. میں نے کہا کیوں نہ میں ان دروں کو اتار لوں، کوئی روکنے والا ہے نہیں. یہ ملعون کہتا ہے میں نے در اتارنے شروع کیے، اتار رہا ہوں، گہری گرہیں لگی ہوئی ہے، مجھے اتارنے میں دیر لگی. باب مصائب میں جملہ کہوں، یہ ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، خیال کیا کہیں دوسرا در وہ نہ اتارے. ہائے ہائے او ملعونو کہ میری جوڑی مکمل نہ ہو. باب مصائب میں جملہ کہوں، یہ کہتا اب میں نے در اتارے نہیں. جو باب مصائب سمجھنا چاہتے، یہ کہتا میں نے اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا باسا. چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے ہیں، کان زخمی کیے گئے ہیں. اللہ